بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی کنٹینیوٹی میں آج ہم کانفلکٹ کے ایک نئے پہلو پہ بات کریں گے. But before going directly to our today's new topic regarding conflict management, I would just like to provide you with the bird's eye view of whatever we have discussed till yet, particularly into the areas of crisis management and specifically of what we have discussed under the particular discipline of this conflict management. Dear students, idea is this: whether we are going through or passing through the stage of the getting the resolution of a crisis situation, or whether we are going through a conflict-like situation which requires us to come up with a win-win type of conflict resolution for both the parties. ان دونوں پہلوؤں میں ہمیں بہت پیشنٹ ہو کے چلنا ہے، ہمیں اپنی لسننگ سکل کو پار کو انہانس کرنا ہے، ہمیں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے جو ہمیشہ میڈیشن یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کے رول کے طور پہ دو کرائسس لائک سچویشن میں چلی جانے والی انڈیویژولز، گروپس یا آرگنائزیشن کی سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یا اگر اسپیسیفکلی ہم خالی کانفلکٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمیں کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی، چاہے وہ کانفلکٹ ارائز ہو رہا ہے انڈیویژول لیول تک، گروپ لیول تک یا آرگنائزیشنل لیول تک، وی ہیو ٹو appear as somebody elder of the family who would have been listening to both the parties who are facing the conflict at that time to come up with a win-win or a positive conflict technique. Actually win-win conflict solutions کا جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل پروپوزیشن میں گیون ہوتا ہے. دونوں پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ جو بھی سلوشن اس وقت اس پرابلم کا، اس کانفلکٹ کا جنریٹ ہوا ہے یا اپروپریٹ ہے، اس کے علاوہ شاید دونوں پارٹیز اور آرگنائزیشن کے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل ہے ہی نہیں ہے. سو آپ نے جن چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں تک کانفلکٹس کی بات ہے، کیا وہ کیٹیگری یا ٹائپ آف فنکشنل کانفلکٹ میں فال کر رہا ہے، یا جو ہمارے پاس دوسری مین کیٹیگری یا مین ٹائپس آف کانفلکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ڈس فنکشنل کانفلکٹس ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیے تھے. ڈس فنکشنل کانفلکٹس میں ہم نے لو انٹینسٹی کے یا لو امپیکٹ کانفلکٹس کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور ایسے بھی کانفلکٹ دیکھے تھے کہ جو رہتے تو مین ڈس فنکشنل کانفلکٹس کی کیٹیگری میں ہیں لیکن ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ہائی امپیکٹ کانفلکٹس کی ٹائپ یا سٹائل کا ہوتا ہے. یہاں آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ریمائنڈ یو اباؤٹ دا بیسک جسٹیفیکیشن آف what we have previously discussed as what is the justification of functional or dysfunctional conflicts. Functional conflicts وہ ہوتے ہیں جو دو پارٹیز، دو گروپس، دو انڈیویژول یا دو آرگنائزیشن کے ان بٹوین آتے ہیں، جس میں ایک پارٹی کوشش کرتی ہے کہ کوئی ایسا ہرڈل، کوئی ایسا بیریئر، کوئی ایسی ڈیفیکلٹی کاز کر لی جائے، کریٹ کر لی جائے، اس کو ایگزسٹ کرا لیا جائے کہ دوسری پارٹی یا دوسرا انڈیویژول یا دوسری آرگنائزیشن جس کے ساتھ آپ کی اس وقت کی وہ کانفلکٹ لائک سچویشن چل رہی ہے، وہ اس پورے پروسیس آف دی اچیومنٹ آف آرگنائزیشنل گول کا نیکسٹ اسٹیپ یا نیکسٹ اسٹیج ہی پرفارم نہ کر سکے.
آپ کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, جو ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ ٹوٹل پروسیس کی جو ریکمینڈیڈ یا فائنلائزڈ یا کنفرمڈ کورس آف ایکشن میں سے ڈفرینٹ سٹیپس یا ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کسی ایک سٹیج یا کسی ایک سٹیپ پہ آ جاتا ہے. لیکن جو ہم نے ڈس فنکشنل کانفلکٹ پڑھا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ, چاہے وہ دو انڈیویجولز کے مابین ہے, دو گروپس کے مابین ہے, یا دو آرگنائزیشن کے مابین چل رہا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی جس کے ساتھ ان کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو ناک آؤٹ یا ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے فرام دی اینی پاسبل چانسز اور پروبیبلٹی اور ہوپ of the achievement of organizational overall goals. So یہ جو ڈسفنکشنل کانفلکٹس ہیں, یہ نہ خالی دونوں کانفلکٹنگ انڈیویجولز, کانفلکٹنگ گروپس, کانفلکٹنگ آرگنائزیشن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں, بلکہ اس کی وجہ سے جو آرگنائزیشن کی اوورآل پروڈکٹیوٹی ہے, جو آرگنائزیشن نے اپنی اوورآل ایفیشنسی اینڈ ایفیکٹونیس شو کرنی ہے ان ٹو دی فارم آف دی اچیومنٹ آف دی آپریشنل, ٹیکٹیکل اور آن لانگ ٹرم بیسس دی اسٹریٹجک گولز آف دی آرگنائزیشن, آپس میں اگر انٹرپرسنل, انٹرا پرسنل, انٹر گروپ یا انٹرا گروپ یا انٹر اور انٹرا آرگنائزیشن میں سے کوئی بھی ٹائپ کا کانفلکٹ آ گیا ہے تو دیٹ ایکچولی میکس دی آرگنائزیشن fall into that particular proposition in which you might have been holding or stopping or actually trying to block the first party from the possible achievement of the objectives of the other party, which would actually be the objectives of the organization. So always remember, dysfunctional conflicts are more damaging, are more destructive in nature as far as the organization's overall standing and survival is concerned. Dear students, انہی چیزوں کو جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو آج کے لیکچر نمبر 23 میں ہمارا مین فوکس یہ ہوگا کہ کانفلکٹ کس طرح ہیپن یا اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, کس طرح اکر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اپنے ڈسکشن کو ڈائریکٹ کیا تھا, فوکس کیا تھا towards the main possible causes of the emergence of a conflict, جس میں ہم نے لیٹنٹ کانفلکٹ کی اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی بات کی تھی. ان اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی بیسس پہ جب ایک پرسیوڈ کانفلکٹ آ جاتا تھا تو ہم ریئلائز کر لیتے تھے, انٹرنسک کانفلکٹ آ جاتا تھا کہ ایگزسٹ کرتا ہے کانفلکٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنے ایک اور لیکچر میں وہ بھی پاسبل ایوینیوز ڈسکس کیے تھے کہ جو لیٹنٹ کانفلکٹ سے پہلے اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کی ہیپننگ کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں, کہ وہ کون کون سے سورسز ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے اپنے ایک پریویس لیکچر میں ٹائپ اے پرسنالٹیز کو ڈسکس کیا تھا کہ جن کی سوچ کیسی ہوتی ہے, ان کے وربل ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں, وہ کس طرح ایگریسو ہوتے ہیں, وہ اپنی گیون ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. ٹائپ اے پرسنالٹی کے مد مقابل ہم نے رکھا تھا یا ہم نے اس کو کمپیریزن کیا تھا ٹائپ بی پرسنالٹیز کے ساتھ. اور پھر اسی ٹائپ اے اور ٹائپ بی پرسنالٹی کے بعد ہم نے کچھ پرسنالٹیز کو ایگریسو پرسنالٹیز, سبمسو پرسنالٹیز اور اسرٹیو
پرسنالٹیز کے طور پہ پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے انڈیویجول کی پرسنل ویلیوز کے، اس کے تھنکنگ پیٹرن کے، اس کے مائنڈ سیٹ کے، اس کا اپنا اسکل پول کو ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے، اپنا لیئر ٹائم سپینڈ کرنے کے حوالے سے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس پڑھے تھے۔ اور یہ جب ایک انڈیویجول کا مین انٹرنل ایکسپریشن اور کور ایکسپریشن جب آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، تو یہ سمجھنا، اس بات کو ڈائجسٹ کرنا، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ جب بھی ٹائپ اے پرسنالٹی کے لوگ ٹائپ بی پرسنالٹی والوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی انٹریکشن میں ہوں گے، اگر وہ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں یا اگر وہ ڈیفرنٹ ٹیمز کے ڈیفرنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں جنہوں نے کسی کلیکٹیو گول کی اچیومنٹ کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ ایگزرٹ کرنا ہے، یا اگر سبمسو پرسنالٹی سے بلونگ کرتا ہے کوئی انڈیویجول اور دوسرا انڈیویجول ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ایگریسو یا assertive پرسنالٹی سے بلونگ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے مابین بھی کانفلکٹ کا اسٹیبلش ہو جانا، ارائز ہو جانا بہت نیچرل ہے، کامن ہے اور نارمل ہے۔ یہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پرسنالٹیز کی کیا کنٹریبیوشن یا رول ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لیٹنٹ کانفلکٹ ہیں یہ اینٹیسیڈنٹس آف کانفلکٹس ہیں، جو کہ ایکچول کنڈیشنز ہیں جس میں ہم نے موٹیوز پڑھے تھے کہ فائنانشیل موٹیوز ہوتے ہیں جن کو ٹینجیبل بھی کہا جاتا ہے، اور نان فائنانشیل یا انٹینجیبل موٹیوز ہوتے ہیں جو کانفلکٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے ایٹ ون پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم، اور کانفلکٹ جو ہے ایگزسٹ کر گیا، اب اس کی ہیپننگ کس کس فیز سے گزرتی ہے، اس کے دوران دو کانفلکٹنگ انڈیویجولز، دو کانفلکٹنگ گروپس یا دو کانفلکٹنگ آرگنائزیشن کس کس فیز سے تھرو ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر کا مین ٹائٹل ہے کانفلکٹ ہیپنز۔ اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اس کے اندر جتنے بھی کمپوننٹ ہیں ان پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کر کے اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کریں گے۔ So conflict happens and it goes like that کہ what is a conflict؟ سب سے پہلے ہم یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ Conflict is a normal inescapable part of life۔ یہ ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ کسی بھی شخص کی زندگی کا، چاہے وہ پرسنل پہلو کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، پروفیشنل پہلو کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹیم ممبر کے طور پہ یا ٹیم کیپٹن یا ٹیم لیڈر کے طور پہ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی کمیونٹی لیڈر ہیں آپ ریلیجیس لیڈر ہیں، آپ کوئی اسپورٹ سٹار ہیں، آپ کوئی یونیورسٹی ٹیچر ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس سرٹن ایج گروپ میں ہیں، آپ میچور ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ ایلڈرلی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کانفلکٹ زندگی کا، ہر شخص کی زندگی کا ایک نارمل اور ان اسکیپیبل کے جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، جس سے آپ کوئی اسکیپ نہیں ڈھونڈ سکتے، یہ ایک ایسا پرٹیکولر کمپوننٹ یا پارٹ ہے۔ سو کانفلکٹس آر ویری نارمل۔ سو اگر کانفلکٹس نارمل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر شخص کی زندگی میں پرسنل اور پروفیشنل لیول پہ ہوتے ہوں گے۔ سو اسی کا ہم نیکسٹ فیچر دیکھ لیتے ہیں، A periodic occurrence in any relationship۔ یہ ہر طرح کے ریلیشن شپ میں، دو دوستوں کے آپس میں، باس اور سب آرڈینیٹ کا آپس میں، سم ٹائم باپ بیٹے کا آپس میں آ جاتا ہے کانفلکٹ، ماں کا بیٹی سے آ سکتا ہے، آپ کا اساتذہ کرام کا سم ٹائم
conflict ہوتا ہے in understanding of one concept from the other teacher. colleagues آپس میں دو different teachers کا ایک بارے میں opinion different ہوتا ہے, ان کا disagreement exist کرتا ہے کسی ایک particular situation پہ, اور اس کی جو occurrences کی, اس کی جو happening کی frequency ہے یہ periodic intervals پہ آتے ہیں. کسی شخص کی زندگی میں یہ جو پیریوڈک انٹرول ہیں یہ شارٹ ہو سکتے ہیں, دوسرے شخص کی زندگی کے یہ پیریوڈک انٹرول ٹائم سپین کے حساب سے ایکسٹینڈڈ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل میری لائف میں کانفلکٹ آ جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, کولیگز کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, اپنے ٹیچر کے ساتھ, کسی اور ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کا میرا دس وے اور دیٹ وے کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہونا ہے. ہم نے کسی نہ کسی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, تو میری لائف میں جو اکرنسز کی فریکوینسی ہے ہو سکتا ہے وہ ونس conflict would have been happening every month. ایک مہینے میں کم از کم ایک نہ ایک کسی پیرامیٹر پہ conflict میرا کسی نہ کسی کے ساتھ آ سکتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف میں یہ جو اکرنس کی پیریوڈک فریکوینسی ہے, آپ کے پیریڈز کا جو انٹرول ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہو سکتا ہے ٹائم کے حوالے سے. آپ کا جو ریشو یہ ایوریج چل رہی ہے, آپ کا آن دا ایوریج ہر 5 مہینے میں کوئی ایک میجر کانفلکٹ کسی نہ کسی کے ساتھ آتا ہے, کسی بھی ریلیشن شپ میں آتا ہے. سو اٹ ویری بٹ اٹ از ایکسیپٹیبل بائی all means that conflict happens in everybody's life and there is no escape available to everybody from those conflicts. Now it is a different story that how about the periodic occurrences of these conflicts are taking place or happening in different people's life actually. Then it would have been actually providing you with an opportunity. میں آپ کو یہیں روکوں گا. ہم بات کر رہے ہیں کانفلکٹ کی, ڈس ایگریمنٹ کی, ڈفرینس آف اوپینین کی. یاد رکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے میں نے آپ کو آپ کے پریویس لیکچرز میں بتایا کہ کانفلکٹس آر ناٹ آلویز بیڈ. Sometimes they are good for the happening of any possible betterment in your own life or into the life of your organization or into the life of your near and dear ones or into the life of all those who are completely dependent to you for their survival, for their growth, for their proceedings in their life and all that. So conflict would be an opportunity. I repeat this, to understand, دوسرے کو understand میں ایک سمجھنے کے لیے کس کو, opposing preferences and values, کہ جو آپ کی ویلیوز اور پریفرنسز کے مقابلے میں دوسری انڈیویجول کی پریفرنسز اور ویلیوز ہیں. فار ایگزامپل آپ دو دوست ہیں, آج کی شام آپ کے پاس دونوں کے پاس فری ٹائم ہے, آپ کسی پارک میں جا کے فٹ بال کھیلنا چاہ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, جبکہ ہو سکتا ہے دوسرا دوست ریسٹ کرنا چاہے, وہ اس وقت اپنے ٹائم کو نماز پڑھ کے, اپنا ٹی وی پہ کسی پروگرام کو دیکھ کے یا کسی اور فارم میں اس کو اسپینڈ کرنا چاہیے. میں بہت عام سی آپ کو کامن لائف کی ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. سو اگر آپ اس کی پریفرنس اور ویلیو کو اس وقت انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کو رسپیکٹ کریں گے, تو اصل میں یہ کانفلکٹ جو آپ دونوں کے مابین اس شام کو اکٹھے گزارنے کے ڈیسیژن کے متعلق تھا, اس نے آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی, ایک موقع بہت اچھا دے دیا کہ آپ دوسرے کی ویلیوز کو, اس کی پریفرنسز کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر کے اس کو رسپیکٹ کر سکیں. اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور چیز جو کہ بہت ہی اہم ہے, اٹ پرووائڈز یو ود دا انرجی
in the form of the conceptual and technical and operational upbringingness into the understanding of the whole scenario, in understanding the values and preferences of اور دی conflict of interest جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دوسرے کا پرسنل انٹرسٹ اس ساری صورتحال میں کیا ہے، دوسرے کنفلکٹنگ پارٹی کے پرسنل انٹرسٹ، conflict of interest COIs جو آپ اپنے پریویس لیکچرز میں پڑھ چکی ہیں، اس کو بھی دیکھنے کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ it will at the end would have been providing you with a broader spectrum of looking at different things which would have been happening around you. اور جب آپ کسی ایک چیز کو زیادہ براڈر پرسپیکٹو میں پازیٹیو ہو کے دیکھتے ہیں تو اٹ ایڈز انٹو یور ٹوٹل مینٹل اینڈ فزیکل انرجیز ٹو، اور اس انرجی کو آپ ایک دوسرے پرسپیکٹو سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. How can we manage the energy of every conflict؟ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ دوسرے کو پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے سے آپ اپنی مینٹل کیپیسٹیز کو براڈن کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک نان ریجڈ اور فلیکسیبل پرسنالٹی کے طور پہ اپنے آپ کو خود بھی ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کے دل میں اتنی وسعت آ رہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے اپنے آئیڈیا اور ویلیو سے کمپلیٹلی اپوزنگ ویلیو کو اتنا ہی رسپیکٹ اور آنر کرتے ہیں جتنا آپ کے دل میں اپنے کسی آئیڈیا یا ویلیو کی رسپیکٹ اور آنر ہے. سو جب آپ چیزوں کو اس طرح لیتے ہیں تو ایوری کانفلکٹ، whether it is functional category of conflict or dysfunctional category of conflict, or whether it is a low impact or high impact conflict, conflicts usually must provide you with some amount of energy جسے ہم energy of conflict کہتے ہیں. اب یہ انرجی آف کانفلکٹ سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہ انرجی آف کانفلکٹ کس طرح آتی ہے، اس کے کیا کیا مین کمپوننٹس ہیں، اس کے اندر ہم نے کن کن مین چیزوں کو انتہائی اہمیت دینی ہے، اور اس کو ہم اپنی مینٹل، کوگنیٹو، انٹلیکچل اپ برنگنگنیس اور امپروومنٹ کے لیے کس طرح یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 یوز کوگنیٹیو کانفلکٹ میں سب سے پہلے کیا ہے، ڈس ایگریمنٹ آ جاتے ہیں اباؤٹ آئیڈیاز اینڈ اپروچز. آئیڈیا کیا ہے؟ ایک بندے کا، ایک شخص کا، ایک گروپ کا، ایک آرگنائزیشن کا سوچ کا وہ پہلو جس میں ہو سکتا ہے وہ چیزوں کے بارے میں بڑا ہی نیگیٹو ہو رہا ہو. اس کا مقابلے میں ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہو سکتا ہے جو کانفلکٹنگ یا اپوزنگ آئیڈیا ہوگا کہ ایک ایسا انڈیویجول ہے، ایک ایسا گروپ آف انڈیویجولز ہے، یا ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس کا پرسپیکٹو یا سوچنے کا جو پیٹرن اور معیار ہے وہ عام کامن لائف کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے کہ اچھا آج گرمی ہے، اوہو آج کے دن تو گرمی میں بہت مزہ آئے گا جا کے کسی سوئمنگ پول پہ سوئمنگ کرنے کا. فار ایگزامپل ایک سوچ کا پہلو یہ ہے. دوسری سوچ کا پہلو یہ ہے کہ آج تو بہت گرمی ہے، آج تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، آج تو باہر نکلنا اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے کے مقابل ہے. So this is how you would have been taking the things happening around you, taking them to your cognitions and responding to those cognitions of the understanding of the situation happening around you positively or otherwise negatively.
یہ جو کوگنیٹو کانفلکٹس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ یوزلی چونکہ آئیڈیاز پہ اور ان آئیڈیاز کی بیسس پہ جو آپ کی ڈفرینٹ اپروچز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ بیس کرتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے اس میں آپ کی آئیڈیاز اور جو اپروچ ہے چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے رسپونڈ کرنے کی، اس کو آپ ٹرانسلیٹ یا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز different issues faced by you and faced by the other people. So cognitive conflict میں یا conflict کے cognitive use میں ایشو فوکسڈ ہوتے ہیں conflict، اور یہ پرسنل نہیں ہوتے کیونکہ آپ آئیڈیاز سے conflict کر رہے ہیں. ان آئیڈیاز کی بیسس پہ جو اپروچ کسی شخص کی اسٹیبلش ہوئی ہے، جس کی بیسس پہ اس نے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا، آپ اس ایشو سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس سوچ کے معیار سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس آئیڈیا سے یا اس آئیڈیا کی طرح جو تھنکنگ کا باقی پیٹرن ہے یعنی کہ ٹوٹل اپروچ ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. سو یاد رکھیں، using conflict, cognitive conflict always teaches you one thing, that you are having some disagreement or difference of opinions on different issues of life, but you are not having any interpersonal conflicts with the other parties. And as far as using cognitive conflicts are concerned, the characteristics of high performing groups، یہ بہت ایک اہم بات ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک آرگنائزیشن میں یوزلی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے پڑھا تھا ان کو پہلے کہ ٹائپ اے پرسنالٹی کے لوگ ہیں، اور دوسری ہمارے پاس ٹائپ بی پرسنالٹی کے کچھ ریپریزنٹیٹیو انڈیویجولز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو کوگنیٹو کانفلکٹس کو یوزج ہے، یہ یوزلی ٹائپ اے پرسنالٹی والے جو ہائی پرفارمنگ انڈیویجولز ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے. یہ وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو لو پرفارمنگ انڈیویجولز ہوتے ہیں، سبمسو انڈیویجولز ہیں یا ٹائپ بی پرسنالٹی انڈیویجولز ہیں. دے یوزلی کیپ themselves away from getting into the usage of cognitive conflicts. cognitive conflicts یعنی کہ ایشوز پہ، آئیڈیاز پہ، اپروچز پہ، تھنکنگ پیٹرن پہ ان کو کویسچن کرنا، ان پہ ڈس ایگریمنٹ رجسٹر کرانا، اس پہ ڈفرینس آف اوپینین دینا، یہ ہائی پرفارمر لوگوں کا کام ہوتا ہے. جو لو پرفارمر لوگ ہوتے ہیں وہ ایشوز کی بجائے پرسنالٹیز پہ الجھے رہتے ہیں. ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور پرسنالٹی کو ڈسکس کر کے اس کو اچھا برا بنا کے ڈسکس کر کے بات وہیں ختم کر کے اسی بات پہ ایک کانفلکٹ میں آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھتے کہ چاہے یہ زید ہے، بکر ہے، ذوالفقار ہے، اویس ہے، کوئی بھی ہے، پرسنالٹی کو مت دیکھیں، ان ایشوز کو دیکھیں جو ان تمام لوگوں کے آئیڈیاز اور سوچ کے پیٹرن کی وجہ سے ایسے ایشوز ڈیولپ ہو گئی ہیں جو ادروائز خدا نہ خواستہ ایک آرگنائزیشن کے لیے نیگیٹو ہو سکتے ہیں. اور آرگنائزیشن کے لیے کسی ایشو کو اگر آپ نیگیٹو ایشو کی کیٹیگری میں فال کریں گے تو آلویز ریممبر کہ اس کا جو سب سے پہلا، سب سے آخری اور سب سے بڑا ڈیمیجنگ ایفیکٹ فیس کرے گا وہ آرگنائزیشن ہے جس کے یہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جن کے ساتھ یہ ایز این انڈیویجول اور اے ممبر آف اے گروپ اور اے ممبر آف این آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں. سو اس کی وجہ سے جو پرسنالٹی اورینٹڈ کانفلکٹس ہیں دے آر آلویز بیڈ. ریممبر ون مور تھنگ, آئی ایم کوٹنگ فار یو رائٹ ناؤ.
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ conflicts are not always bad, even they are required by the organizations, by the individuals to identify their hidden talent and hidden capabilities. Equally, they are important for the organizations to grow and to grow aggressively and to grow quickly actually. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. But if otherwise, the other side of the picture, now I'll be showing you that کہ اگر آپ کے conflicts focused ہیں یا بیس کر رہے ہیں personal liking disliking پہ, تو such conflicts are always bad for you yourself, for the other person with whom you are getting into some personal liking disliking conflicts, and they are always bad for that organization which would have been carrying and keeping that type of individual at their employee list actually. So dear students, اب یہ افیکٹو, پہلے تو ہم نے بات کی کہ جی آپ نے کوگنیٹو کانفلکٹس کو کس طرح یوز کرنا ہے. اسی طرح کچھ افیکٹو کانفلکٹس ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. افیکٹو کانفلکٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جو میں ابھی آپ کو ریفر کر رہا تھا کہ جس میں ایشوز کی بجائے آپ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. پرسنل اینٹاگونزم fueled by differences of opinion. اسٹارٹ کہاں سے ہوئے؟ ڈفرینس آف اوپینین سے ہوئے, لیکن ایٹ دی اینڈ ایسے تمام کانفلکٹ جو ڈفرینس آف اوپینین سے اسٹارٹ ہو کے میچور ہوتے ہیں پرسنل اینٹاگونزم پہ, ان کو ہم افیکٹو کانفلکٹ کہتے ہیں, جن کو اوائڈ کرنا آپ کے لیے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے اور تمام ممبرز آف دی آرگنائزیشن کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہیں. اور یہ اگر یہ ہیں افیکٹو کانفلکٹس ہیں یا ایشو کی بجائے پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے کانفلکٹس ہیں, تو جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دے آر آلویز بیڈ فار دی انڈیویژولس, فار دا گروپس, فار دی آرگنائزیشن اٹ سیلف. اس کو ہم یہاں اس طرح ڈسکس کر لیتے ہیں کہ افیکٹو کانفلکٹس کو اس لیے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ دے آر ایکچولی ڈسٹرکٹیو ٹو گروپ پرفارمنس. یہ جو اوورآل آپ نے کلیکٹیو گروپ لیول پہ پرفارمنس دینی ہوتی ہے, یہ اس کے حساب سے ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں, یہ اس کے حساب سے نقصان دہ ہوتے ہیں, یہ اس کے حساب سے ہارمفل ہو سکتے ہیں. سو ڈسٹرکٹیو ٹو گروپ پرفارمنس اینڈ کوہیزن. اور جو گروپ کی آپس میں ایک کوہیزن ہے, ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہے, ایک انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ آف ورکنگ ٹوگیدر ہے, یہ آپ کے جو افیکٹو کانفلکٹس ہیں جو پرسنالٹی اور پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ بیس کرتے ہیں, یہ نہ خالی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے لیے بڑے ہی ڈیمیجنگ, نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو ہیں, بلکہ یہ اس گروپ کی کوہیزن کو, اسٹرانگ بانڈنگ کو, کلیکٹیو ورکنگ اپروچ کو, انٹیگریٹڈ اینڈ ڈیپینڈنٹ اسٹائل آف ورکنگ کے لیے بڑے ڈسٹرکٹیو اور نیگیٹو پروو ہوتے ہیں. Dear students, how can we keep conflict stay cognitive? ابھی ہم نے جو دو قسمیں پڑھی ہیں کانفلکٹس کی, ایک کو ہم نے کہا کوگنیٹو, اور اس کے کیریکٹرسٹکس کیا تھے؟ یہ آئیڈیاز سے ایمرج ہوتے ہیں, کنورٹ ہوتے ہیں سوچ کے پیٹرن یا جس کو ہم نے اپروچ پڑھا, اور اس آئیڈیا اور اپروچ کی بیسس پہ ایشوز جو آپ کریٹ کرتے ہیں, جو آپ اپنی سوچ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ اور ایونٹ کے بارے میں, جس کو ہم ایک ایشو کہتے ہیں. کوگنیٹو کانفلکٹس یہ ہوتے ہیں.
جو افیکٹو کانفلکٹس تھے وہ ہوتے ہیں جس میں نہ آپ کو کسی انڈیویجول کے آئیڈیا کے ساتھ کچھ ایشو یا پرابلم ہے، نہ اس کے اپروچ اور اس کی سوچ کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ، نہ اس آئیڈیا اور سوچ کے مطابق جو اس نے ایشوز ڈیولپ کیے اس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ایسا میجر پرابلم نہیں ہے۔ آپ کا پرابلم وہاں سے شروع ہوا تھا جب کسی بھی ایشو کی ڈسکشن کی بیسس پہ آپ نے کسی پرسنالٹی کے اگینسٹ کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ یا بائسز ڈیولپ کر لیے تھے۔ اگر آپ کا کانفلکٹ پرسنل ڈس لائکنگ اور پرسنل بائسز کے بیسس پہ ہے یا کسی ایک ایسے شخص کو صرف سمپلی ناپسند کرنے کی وجہ سے ہے کہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ویسے ہی، تو ایسے کانفلکٹس کو ہم افیکٹو کانفلکٹ کہتے ہیں، جن کا میں نے ایک کیریکٹرسٹکس آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بتایا کہ یہ آرگنائزیشنز کے لیے ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں، یہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں۔ اس سے آرگنائزیشن کی جو گروپ کی پرفارمنس ہے وہ نیگیٹیولی ڈیمیج ہوتی ہے۔ اس سے جو ایک گروپ کی آپس کا کوہیزن اور بانڈنگ ہے اور ورکنگ پیٹرن اور ورکنگ سٹائل ہے، یہ اس کے لیے ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ سو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یا ان ادر ورڈز کیا ہمارے پاس کچھ ایسے میئرز ہیں کہ ہم ان میجورٹی آف دی کیسز اپنے کانفلکٹس کو کوگنیٹیو کی کیٹیگری میں کیٹیگرائز کر سکیں یا فال کر سکیں؟ سو ہمارے پاس کچھ 5 سٹیپس ہیں اس حوالے سے جن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ آنا ہی ہے تو پریفریبلی آپ کے پاس کیا کیا آپشن اویلیبل ہے کہ آپ اس کانفلکٹ کو فال کرائیں انٹو دی کیٹیگری آف کوگنیٹیو کانفلکٹ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نمبر 1، میک سم اپروچ، اپنی سوچ کا ایک پیٹرن اسٹیبلش کریں۔ میک سم اپروچ، کوئی بھی آئیڈیا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں، کسی بھی فلسفی آف لائف کو فالو کریں، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی بیلیف، کوئی بھی ویلیو، کوئی بھی نارم آپ اپنے لیے ایکسیپٹ کریں، اپنا پارٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن بنائیں تھرو approaching it and practicing it. So the number one thing which will help you to keep majority of your conflicts stay and remain cognitive conflicts is this: make the approach. اپنا آئیڈیا بنائیں، اپنی سوچ کا ایک پیٹرن بنائیں، اپنی ایک اپروچ بنائیں تاکہ اس کے مطابق وہ آپ کا مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے، اس سے آپ کی پہچان ہو سکے۔ نمبر 2، جب آپ نے ایک اپروچ اسٹیبلش کر لی، then you are suggested and advised to go further share perspectives. آپ اپنی سوچ کو، اپنی اپروچ کو جو کہ کسی آئیڈیا کی بیسس پہ ایمرج ہوئی ہے اسے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی اوپن شیئرنگ کی وجہ سے، اس کی کمپلیٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے دوسرا شخص، دوسری پارٹی، دوسرا گروپ، دوسرا انڈیویجول، دوسری آرگنائزیشن آپ کی اس سوچ اور اپروچ سے ایگری کر جائے۔ ہو سکتا ہے اس کا تھنکنگ پیٹرن آپ کی کمپلیٹ ڈسکرپشن آف یور شیئرڈ ویلیوز کے تھرو یہ سمجھے کہ یار یہ شخص تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، میرا بھی کم و بیش 19-20 کے فرق سے اس بارے میں یہی رائے ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دونوں اپنی رائے کو کامن اس میں ڈال لیں گے تو آپ کانفلکٹ کی بجائے ایک جوائنٹ ہینڈز کر کے کلیکٹیو ایفرٹ ایگزرٹ کرنے کی پروپوزیشن میں آ جائیں گے، which will always be good for you yourself and for the people for whom you are working in that organization.
سو اپنی اپروچ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو شیئر کریں اپنے پرسپیکٹیو کو. جب آپ اپنا پرسپیکٹیو شیئر کریں گے تو گریجولی, سلولی اینڈ میچورلی it would be building understanding from the other corner of your target audience actually. کہ جو دوسری سوچ کے پہلو تھے, جو دوسرے گروپ کی سوچ کے دوسرے پہلو تھے, ہو سکتا ہے آپ کا اپنا پرسپیکٹیو کو شیئر کرنے کے بعد اگر وہ پازیٹیولی اورینٹڈ انڈیویجول ہیں, انہوں نے اوپن ہارٹیڈلی آپ کا اپروچ کو جب آپ نے شیئر کیا, انہوں نے اس کو پراپرلی سنا, اور اگر if it touches their heart too as far as its acceptability, its validity, its truthfulness is concerned, تب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ ہاں یہ انڈیویجول, یہ گروپ یا یہ آرگنائزیشن جو بات کر رہی ہے وہ صحیح بات کر رہی ہے. سو جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو اسٹرینتھ آئے گی آپ دونوں میں. And after building understanding, it is all natural کہ جب انڈرسٹینڈنگ دوسرے کی اوپینین اور پرسپیکٹیو کے ساتھ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈنگ یوزلی ٹیکس یو گو اینڈ ڈیولپ این ایگریمنٹ آن دی سولوشن. کہ جو بھی پہلے انڈیویجول, پہلے گروپ یا پہلی آرگنائزیشن کا پرسپیکٹیو ہے, جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اگر وہ آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے, آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن جو انہوں نے دی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ آپ یوزلی ایگری کر جاتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ اس گیون سلوشن پہ جس کو وہ اپنے پرسپیکٹیو میں ایکسپریس کر رہی ہے, جس کو وہ اپنے پرسپیکٹیو کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. اور جب آپ ایگری آن سلوشن کر جاتے ہیں تو جو نیچرل نیکسٹ اسٹیپ ہے, بوتھ آف یو, both of the conflicting individuals, both of the conflicting groups, or both of the conflicting organization would have been collectively and jointly would have been planning their next step. So this is how, by practicing or realizing or exercising these above 4 steps of how to keep your conflicts in majority of the cases as cognitive conflicts, یہ جو پہلے 4 steps تھے یہ آپ کو بہت مدد کرتے ہیں آپ کا اپنا 5واں کلیکٹیو ایک سٹیپ اسٹیبلش کرنے میں. So dear students, what we are now expected to do is to go for the detailed understanding of the first step of trying to make your conflict stay as cognitive conflict. اب ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اپنے یہ جو کانفلکٹ کو پریفریبلی ہم میجورٹی آف کیسز میں یا 99.9% کیسز میں اگر کوگنیٹیو کانفلکٹ کی کیٹیگری میں فال کرانا چاہ رہے ہیں, یا ان ادر ورڈز ہم افیکٹو کانفلکٹس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو پہلا سٹیپ ہے اس میں آپ کو کیا کیا ڈیٹیل سے کمپوننٹ دیے گئے ہیں جو آپ کو پرفارم کرنی ہے. نمبر 1, ریفلیکٹ بیفور یو بگن. آپ کا کوئی ڈومینیٹنگ یا ججمنٹل یا فورسفل سٹائل ہونے کی بجائے اپریشیٹیبل ہے کہ ریفلیکٹیو سا آپ بگننگ شروع کریں بیفور یو بگن. ایکچولی کہ آپ کے جو ہم کہتے ہیں نا ایک بات, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز, یہاں پہ وہ ہے کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے ورڈ سے زیادہ لاؤڈ ہونے چاہیے,
اور جو آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو، اپنے پرسپیکٹیو کو ڈسکس کرنے کے آپ سٹارٹ میں ہیں، اس میں آپ ایک ریفلیکٹیو اپروچ سے بگن کرنا ہے. آپ نے بیفور ایون یو بگن آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا آئی کانٹیکٹ، آپ کی آئی موومنٹ، آپ کی آئی جیسچرز یہ پازیٹیو ہونے چاہیے فار دا ادر پارٹی. یو ایکچولی بیفور بگن اور اسٹارٹ یور کنورسیشن. And with this note of keeping a positive body movement, with this note of maintaining a positive eye contact or eye movement or your total body language, now at next step, in step 2, you are supposed to invite the other party with whom you are having a conflict at that time to a conversation. آپ اس کو کنورسیشن سٹارٹ کرنے کی دعوت دیں. سب سے پہلے تو وہ ریلیکس ہو جائے گا جب آپ کی ایک وہ ریفلیکٹیو لک کو ریسیو کرے گا. ریفلیکٹیو لکس میں یہ ہے کہ آپ کی لکس آلریڈی کنوے کر رہی ہیں ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ یو آر ایکچولی ہیئر ٹو ڈسکس for the solution, for the collection of the solution of that conflict, and a positive solution which must fall into the category of cognitive conflict actually, in spite of or by avoiding the affective conflict. So in step 2 of this step number 1, invite the other party to a conversation. پھر نیکسٹ بی کلیئر اباؤٹ یور انٹینشنز. اب جب آپ نے کمیونیکیشن سٹارٹ کر لی ہے تو اوبیسلی اس کمیونیکیشن میں، کمیونیکیشن ہم کہتے ہی اسی چیز کو ہیں جس میں ایک پارٹی کوئی ورڈز کے تھرو، کوئی پکچرز کے تھرو، کوئی جیسچرز کے تھرو، کوئی باڈی موومنٹ کے تھرو جب آپ کو اپنا میسج کنوے کرتی ہے تو آپ اس میسج کو ریسیو کرتے ہیں اپنے مینٹل پروسیسنگ کو یوز کرتے ہوئے. آپ اس کے ایگزیکٹ اینڈ ایکوریٹ میننگز اینڈ انٹینشنز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور وہ جو انٹرپریٹیشن آپ کی ہوتی ہے about the decoding of the encoded message which you would have been receiving in the form of words or symbols or pictures. آپ جب اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں تو اس ڈی کوڈنگ کی بیسس پہ آپ ایک رسپونڈ کرتے ہیں پہلے انڈیویجول کو، اور اس طرح وہ اپنی بات، اپنی انٹینشنز، اپنی ورڈز، اپنے کوسچنز کو جو اس نے آپ کے سامنے پٹ کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنا جواب اس کو مل جاتا ہے جو آپ کی طرف سے آتا ہے. اور یہاں جو ایڈوائزیبل چیز ہے، if you really have to perform this step number 1 of making your conflicts preferably stays as cognitive conflicts، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی انٹینشنز میں بڑا کلیئر ہونا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، اس ساری کانفلکٹنگ سینیریو میں کیا چیز آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے پریفریبلی، کیا چیز آپ بالکل نہیں کریں گے، اس بارے میں آپ کی دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی لمٹ کیا ہے، آپ کن کن ایریاز میں مجبور ہیں کہ یو لیفٹ ود نو ادر آپشن، سو preferably you are interested in the happening of this solution. So be clear in your intentions, about your intentions through your words. This is very important. And then after that state your goal. جیسے کہ میں ابھی آپ کو being clear میں بتا رہا تھا کہ اپنی اسی کلیئرٹی میں جو کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس اسٹیپ نمبر 1 میں، آپ اپنے گولز کو بھی کوانٹیٹیو مینر میں پریفریبلی اسٹیٹ کریں.
qualitative manner میں state مت کریں. qualitative manners کے جو گولز ہوتے ہیں اس میں آپ یاد رکھیں کوئی ٹائم کنسٹرینٹس یا لمیٹیشن نہیں دی جاتی. جب آپ یہ کہتے ہیں qualitative manner میں کہ جی میرے گولز یہ ہیں کہ میں یہ حاصل کر لوں جلد سے جلد، تو یہ جو جلد سے جلد ہے یہ شاید 1 سال کے لیے بھی اس میں ٹائم کم ہے، 2 سال بھی اس کے لیے کم ہو سکتے ہیں، 6 سال بھی اس کے لیے کم ہو سکتے ہیں. اس کی بجائے جو کوانٹیٹیو مینر میں آپ نے گول کو سٹیٹ کر کے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، کنوے کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے لیے زیادہ میننگ فل ہو جاتا ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں My goal is to achieve this and this by doing this in coming 4 months. یہ جو 4 مہینے آپ نے کہے ہیں، یہ آپ نے اپنے گول کو، آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اور کوانٹیفائی کر دیا، آپ نے ایک ٹائم لیمٹ دے دی ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کے لیے اور دوسری جس پارٹی کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ چل رہا اس کے ساتھ اتنا کلیئر ہونا انتہائی اہم ہے. اور آپ کے اصل میں یہ نیکسٹ کورس آف ایکشن جس میں آپ جائیں گے اس نے اسی بیسس پہ ڈیزائن ہونا ہے، اس نے اسی بیسس پہ ڈیوائز ہونا ہے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف گول کیا ہے، آپ کب کس وقت کیسے کیا چاہتے ہیں. بائی آل مینس سو اسٹیٹ یور گولز کلیئرلی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو ہمارا اسٹیپ نمبر 1 ہے جس میں ہم نے اپنی اپروچ کو اسٹیبلش یا میک کرنا ہے، اس میں ہمارے پاس 4 امپورٹنٹ پوائنٹ آئے. نمبر 1 ریفلیکٹیو اپیئرنس رکھیں بیفور یو ایکچولی بگن. نمبر 2 انوائٹ کریں فار اے پازیٹیو کوآرڈینیشن کنورسیشن ٹو دی ادر پارٹی. اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس کمیونیکیشن میں یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ویری کلیئر. اینڈ 4th important point is this: during your this communication state your goals clearly with no ambiguity, with no misunderstandings at all. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس بات اپنی اپروچ کو میک کرنے کے بعد، اسٹیبلش کرنے کے بعد جو ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پرفارم کرنا ہے دیٹ از اباؤٹ شیئرنگ یور پرسپیکٹیو. کہ اسٹیپ نمبر 1 میں آپ نے اپنا جو بھی آئیڈیا، جو بھی اپروچ، جو بھی پرسپیکٹیو، جو بھی ایشو ڈیولپ کیا تھا، اب سٹیپ نمبر 2 میں آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. اور اس شیئرنگ کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرڈ ہے؟ شیئرنگ آف یور پرسپیکٹیو آلسو میکس یو کنسیڈر اینڈ ایڈریس 4 important aspects in it. Number 1, ask. آسک فار وٹ؟ کیا کہنا ہے؟ آپ نے کچھ کہنا ہے، بٹ کیا کہنا ہے؟ آسک فار دی ادر پرسنز پرسپیکٹیو. آپ نے پچھلے اسٹیپ نمبر 1 میں جب کمیونیکیشن یا کانورسیشن سٹارٹ کر دی تھی اور دوسری پارٹی کو انوائٹ کر لیا تھا اس کانورسیشن کے لیے، تو اس کانورسیشن اور کمیونیکیشن میں آپ نے اپنا پرسپیکٹیو بھی دینا ہے. اور آپ کے اس پرسپیکٹیو میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے کا کمپلیٹ موقع ملتا ہے. اور یہی چیز، یہی ایک اوپن اینڈ فیئر چانس آپ کو دوسری کانفلکٹنگ پارٹی کو اپنا اوپینین، اپنا پرسپیکٹیو کمپلیٹلی آپ سے ڈسکرائب کرنے کا موقع دینا چاہیے. سو آسک فار دی ادر پرسنز پرسپیکٹیو، جو دوسرے شخص کی سوچ ہے، جو دوسرے گروپ کی سوچ ہے، جو دوسری آرگنائزیشن کی سوچ ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پیرافریز وٹ یو ہیئر. اس ساری کنورسیشن کے دوران
آپ جو ریسیو کر رہے ہیں from the other parties in the form of his or her ideas, in the form of his or her approach, or in the form of the way he or she would have been developing different issues and communicating and discussing these issues with you, ان تمام اس کے پوائنٹ آف ویو کو کیئرفلی لسن کریں اور پیرافریز کریں، کنفرم کریں اس پیرافریزنگ کے تھرو کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، سو آپ نے اگر یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہ رہی ہیں، تو آپ نے پیرافریزنگ کرتے جانا ہے۔ نمبر 2، پیرافریزنگ کے بعد پہلے آپ نے کیا کیا تھا سٹیپ نمبر 1 میں کہ اس کے اوپینین کو ایکسپریس کرنے کے لیے اسے کہا تھا کہ اپنی بات بتائیں، کمپلیٹلی بتائیں، جتنا ٹائم چاہیے اتنا ٹائم لے کے بتائیں، جس طرح بتانا ہے اس طرح بتائیں۔ جب یہ ہو گیا، آپ نے اس کے کومنٹس کو، اس کے آرگومنٹس کو، اس کے آلٹرنیٹیوز کو پیرافریز بھی کر دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایکنالج یور کنٹریبیوشن۔ آپ بھی تو اس کمیونیکیشن میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی سوچ اس کی سوچ کے اکارڈنگ اور آپ دونوں متفق ہیں، اس میں آپ اپنی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بھی ایکنالج کریں کہ یس، جہاں تک اس پہلو کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں بالکل اسی طرح سوچتا ہوں، یا جہاں تک آپ کا یہ والا آئیڈیا ہے اس میں ہم شاید اس آئیڈیا کو میرے خیال کے مطابق اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کے اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو ایکنالج یور کنٹریبیوشن، اور جب آپ یہ ایکنالج کریں یور کنٹریبیوشن تو ساتھ ہی ساتھ آپ ایکچولی ڈسکرائب کر رہے ہیں یور اون پرسپیکٹیو، جیسے آپ نے ابھی پچھلے سٹیپ میں ایک ایگزامپل لی تھی کہ جب آپ ایکنالج کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ پرسپیکٹیو ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس آپ کے پرسپیکٹیو میں ہم اس میرے پرسپیکٹیو کو بھی یوں ایڈ کر لیں تو یہ تو اور ویلیویبل چیز ہو جائے گی، اور جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو موقع مل رہا ہے آف دی ڈسکرپشن آف یور اون اوپینین ان دیٹ کنورسیشن ٹو میک یور اینی conflict stay into the category of cognitive conflicts so that you can avoid effective conflicts which are always bad for the individuals, for the groups of the people who would have been working for the organization at that time, and for the organization itself, and for all the time, for all the intervals جب بھی ایسا موقع آئے گا۔ اسی طرح اب آپ کے پاس جو تیسرا پرٹیکولر سٹیج ہے، انڈرسٹینڈ وائی یور ویوز ڈفر۔ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دوسرے کا اوپینین آپ سے فرق کیوں ہے۔ اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو انڈیویجول اوپر کی طرف آ رہا ہے یہ سٹیپ 1 پہ اس سی ڈی کی ہے، یہ سٹیپ 1 سے اوپر کی طرف آ رہا ہے، اس لیے ہم بھی ابھی ریڈ کریں گے فرام باٹم ٹو ٹاپ جو پوائنٹس اس پرٹیکولر سلائیڈ میں دیے گئی ہیں۔ باٹم ٹو ٹاپ سے ہم پہنچیں گے اسٹیئر پہ، اور اسی طرح ہم جو پوائنٹس اس میں دیے ہیں باٹم ٹو ٹاپ کی طرف آئیں گے۔ آپ اپنے پاس کیا کیا آبزرویبل ڈیٹا ہے، آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس آبزرویبل ڈیٹا کی بیسس پہ آپ کا پرسپیکٹیو دوسرے کنفلکٹنگ پارٹی کے انڈیویجول کے پرسپیکٹیو کے ساتھ ڈفر کر رہا ہے یا ویری کر رہا ہے۔ نمبر 2، آئی سلیکٹ ڈیٹا۔ آپ نے جو ڈیٹا سلیکٹ کیا، آئی ایڈ میننگ۔ آبزرویبل ڈیٹا آپ کے پاس، آپ نے اس میں سلیکٹ کیا ڈیٹا، سب سے اہم چیز جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے۔ اب میننگز بھی ایڈ آپ کر رہی ہیں، ڈیٹا بھی سلیکٹ آپ نے کیا، آبزرویبل ڈیٹا تھا۔ اب دوسرے کی تو بات کا موقع آ ہی نہیں رہا، دوسرے کی سوچ اور پرسپیکٹیو تو ابھی تک سینیریو میں انٹر ہو ہی نہیں رہا،
کیونکہ you have been again selecting data and you yourself adding meaning to that. Then I draw conclusions. On the basis of those meanings, you yourself automatically have been drawing some conclusion which could again be negative somehow for the whole scenario. And then you are, even if still believing in that I adopt beliefs, تو پھر آپ کا فوکس صرف اور صرف اپنی سوچ، اپنے آئیڈیا، اپنی پرسپیکٹیو کی رسپیکٹ کی طرف ہے، لیکن دوسرے کی طرف ابھی نہیں ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ٹیک ایکشنز، پھر اگر آپ کا فوکس اسی آئی پہ ہے تو یو آر ایکچولی وڈ ہیو بین ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ناٹ آلویز بینیفیشل فار یو. رادر اگر آپ نے کانفلکٹ کو اپرچونٹی ہی کنسیڈر کرنا ہے، اپنے لیے دوسرے کے بلیفز اور ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اپنے آپ کو ایک بہترین موقع دینا ہے، تو تب آپ نے اس پہ اپنی سوچ ذرا ڈیفرنٹ رکھنی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو بھی ایشو آیا ہے، نیم دا ایشو ایٹ دیٹ ٹائم. کس چیز پہ کانفلکٹ ہے؟ کوئی پروموشن کے ایریا سے جتنی بھی پالیسیز ہیں اس پہ کانفلکٹ ہے، کوئی سیلری ریز سے ریلیٹڈ کانفلکٹ ہے، کوئی ورکنگ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کانفلکٹ ہے، کس چیز سے ریلیٹڈ کانفلکٹ ہے، آپ نے اس ایشو کو نیم کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا پوائنٹس ہیں؟ آئیڈینٹیفائی ٹاپکس that the parties view as important to address. وہ ٹاپک کون سے ہیں جن کو لازمی ایڈریس ہونا چاہیے؟ یوز کنسائز نیوٹرل لینگویج، ویری امپورٹنٹ. اس سارے عمل کے دوران آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیوٹرل لینگویج استعمال کر رہے ہوں. دین اوائڈ پروناؤنس کو آپ پریفریبلی اوائڈ کریں، ڈوئل میننگس کو اوائڈ کریں. اینڈ یوز ایشوز ٹو کریٹ دی ایجنڈا. آپ ایشوز کو اس طرح یوز کریں کہ آپ کی اس وقت کی کانورسیشن کا تھرو وچ یو ایکچولی وانٹ ٹو ریزالو دا کانفلکٹ، آپ کے پاس ایک ایجنڈا آئٹم آ جائے کہ کون کون سا اسٹیپ جو ہے وہ کانفلکٹنگ ہے اور اس کو آپ نے کیسے ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پھر ہم اسٹیپ 3 پہ پہنچ جائیں گے جو ہے بلڈنگ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے. اس میں ہمارے پاس 3 اسٹیپس ہیں. ڈسکس 1 ایشو ایٹ اے ٹائم. اگر آپ نے انڈرسٹینڈنگ کلیئر ڈیولپ کرنی ہے تو 2 ایشوز کو یا ابھی کے ایشو کو کسی پاسٹ کے ایشو کے ساتھ مکس بالکل مت کریں. جو اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے، 1 issue at one time actually would always keep you both stay positive and to remain on the track, which would be helping you categorize and put this current issue in the cognitive type of issue and to solve it in a win-win situation. So discuss 1 issue at a time. Through that, clarify assumptions and explore interest and feelings of both the conflicting parties. Then step number 4, جب آپ نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تو ایگری آن سولوشنز کا اسٹیپ نمبر 4 ہے. اس میں 3 پوائنٹس ہیں. پہلا ریئلٹی ٹیسٹ کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا یہ سولوشن جو پروپوز کیا گیا ہے از دس ڈویبل، کیا یہ پریکٹیکل ہے، اس کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے، ڈویبل ہے یہ کہ نہیں. پھر ڈیوریبلٹی ٹیسٹ ہے. ریئلٹی کے بعد ڈیوریبلٹی ٹیسٹ میں آپ یہ کوشچن کرتے ہیں از اٹ ڈیوریبل فار ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. دین آپ انٹرسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈز دس میٹ آل پارٹیز انٹرسٹ، کہ اس سے دونوں پارٹیز کے تمام انٹرسٹ میٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں. دین اسٹیپ نمبر 5، پلان نیکسٹ اسٹیپ. اب آپ نے اگلے اسٹیپ کے بارے میں سوچنا ہے. جوائنٹلی کریٹ، اکٹھے مل کے ایکشن پلان کو کریٹ کریں. اس میں ڈسکس کریں وٹ نیڈس ٹو ہیپن اینڈ ہو نیڈس ٹو ڈو وٹ، کس نے کیا کرنا ہے، بائی وین، کب تک، اینڈ
How will interaction takes place if problems occur? اگر کوئی اس سارے پروسیس کے دوران مزید پرابلم آ جاتا ہے تو آپ نے ایکشن پلان کیسا لینا ہے؟ ٹولز فار کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس جو یہ ٹول کٹ دکھائی جا رہی ہے اس میں یہ 5 سٹیپس تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہم نے آج کی لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں. ایک اور اہم چیز یہ جو بٹ ہے نا دیٹس ٹرو. اگر آپ اپنی کنورسیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کنورسیشن میں ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ صحیح ہے وہ سچ ہے بٹ یہ بٹ جو ہے یہ ہمیشہ پرابلم کریٹ کراتا ہے. سو بٹ کو آپ اوائڈ کریں. اٹ نیور ورکس. دس از وٹ وچ ڈزنٹ ورک ایکچولی. دیٹس ٹرو اینڈ یہ کام کرتا ہے. آپ کہیں کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں یا یہ ایک اور پہلو ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے یہ بھی اتنا ہی پریکٹیکل ہے اس کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. سو اٹ آلویز ورکس ایکچولی اینڈ ایڈ کر دینا. بلیم گیم نیور ورکس. آپ اگر کسی ایک پارٹی کو ٹوٹل لاس کے لیے بلیم کر دیں گے تو کسی بھی کانفلکٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک پارٹی کا قصور ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک پارٹی کا قصور زیادہ ہو اور دوسری پارٹی کا بالکل انوسنٹ نہیں ہو سکتی تھوڑا بہت اس کا قصور بھی ہوتا ہے. سو بلیم کرنا it is that which never works actually. Then the third story یہ ہمیشہ کام کر جاتی ہے. انٹرویننگ کسی اور پہلو سے اپنے لیے مدد حاصل کر لینا it always works actually. Then contribution mapping کس نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اور تمام کی کنٹریبیوشن سے کیا رزلٹ آئیں گے. Then the silent treatment, you get the picture here, it will never work actually. Silent treatment نہیں چاہیے. اوپن ہونا ہے کنورسیشن میں کمیونیکیشن میں ایشوز پہ پرسپیکٹو میں آئیڈیا کی ڈسکرپشن کے لیے. اینڈ میچ اینڈ لوور میچ اینڈ ریز what does work. کم کو زیادہ کے ساتھ اٹیچ کر دیں میچ کر دیں زیادہ کو کم کے ساتھ اٹیچ اور میچ کر لیں. یہ چیز ہمیشہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے اور کام کر جاتی ہے. Now the summary of our today's lecture goes like that we have talked about the conflict happens. Now we have discussed how to use the cognitive conflict, and then we have discussed how can we keep preferably all our conflicts to stay as cognitive conflicts, and then tools for cognitive conflict management. With that, dear students, I thank you all. انشاءاللہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت مفید اور معنی خیز رہا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ لیکچر کے لیے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.